أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم سامعین محترم، سورہ طٰہٰ کی چند آیات 16ویں پارے میں سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ابتدا کی ہے. اللہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ فرمایا اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس چنگاری انگارہ لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کروں. پیچھے میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلائے، ان کے 12 بیٹے، پھر ہر بیٹے کا علیحدہ علیحدہ قبیلہ، یہ 12 قبیلے یہ مصر میں تھے. اور چونکہ یہ وہاں کے رہائشی لوگ نہیں تھے، ہجرت کر کے کہاں پہنچے تھے؟ مصر میں. تو وہاں کے جو رہائشی لوگ تھے قبطی، وہ ان کی اوپر بڑا ظلم کیا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک انجانے میں ایک آدمی قتل ہو گیا. ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی، یہ دو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم کے بندے پہ دوسرا کیا آ گیا ہے، غالب آ گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ لگایا جس کی وجہ سے اس کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی. جب یہ بات چلتے چلتے فرعون کے دربار میں پہنچی تو وہاں پورا یہ منصوبہ تیار کیا گیا کہ موسیٰ کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. انہی کے دربار میں سے ایک بندے نے خفیہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی
کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو نا تو بھاگو یہاں سے۔ فرعون جو ہے وہ مکمل منصوبہ تیار کر چکا ہے تمہارے قتل کرنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہاں سے نکلے، 7 دن اور اتنی راتوں کا سفر کرتے کرتے یہ پہنچے مدین۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے۔ وہاں اس کنویں پہ ان کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی اور ان کے بکریوں کو پانی پلایا۔ بچیاں جب گھر واپس پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف کی اپنے باپ کے سامنے کہ ایک بڑا شریف آدمی تھا، اس سے ہماری ملاقات ہوئی۔ باپ نے کہا پہلے دیر سے آتی ہو، آج جلدی آ گئی ہو۔ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے آج ہمارے بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ ابا جان آپ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے ایک گھر کا خادم رکھنا ہے، اگر خادم رکھنا ہے تو اس آدمی کے اندر 2 صفتیں ہم نے دیکھی ہیں، القوی الامین، ایک تو وہ بڑا قوی طاقتور ہے اور دوسرا بڑا جو ہے نا شریف آدمی، بڑا امانت دار قسم کا آدمی لگتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ، ان کو کیا کرو، بلا کے لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں بات ہوئی ساری، پتہ چلا میں اس معاملے میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹھیک جگہ پہ پہنچ آئے ہو۔ چنانچہ ان کی بڑی بیٹی کا نکاح حضرت صفورہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا۔ اور یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو نکاح کیا گیا اس کے اندر یہ وعدہ لیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ بطور حق مہر کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ 10 سال تک تم ہماری بکریاں چراؤ گے، 10 سال تک تم ہماری کیا کرو گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس مہر کے لیے تو کوئی چیز تھی نہیں، اور جو مہر میں دیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ان سے عہد لے لیا اس مہر کے طور پہ کہ 10 سال، انہوں نے 8 سال کا لکھا ہے کہ 8 سال کا وہ جو ہے نا وعدہ ہوا کہ 8 سال تک تم ہماری کیا کراؤ گے، بکریاں چراؤ گے، اس کے عوض ہم اپنی بڑی بیٹی کا تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اس سے کچھ بڑھ کے تم کر دو تو وہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ تو 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی کیا چرائی ہیں، بولو نا، بکریاں۔ اور بکریاں چرانا یہ ہر پیغمبر کی سنت ہے، بکریاں چرانا ہر پیغمبر کی کیا ہے، سنت ہے۔ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانے کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بندے کے اندر برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، برداشت کرنے کی کیا پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ بندہ جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور بندے کے اندر جو ہے نا مزید لوگوں کی جو ہے نا باتیں سن کے اس کو برداشت کرنے کی کیا پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال اس کے اوپر بہت لمبی ایک جو ہے نا باتیں لکھی ہیں مفسرین نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 10 سال گزارنے کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کے کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، آپ ہمیں کیا کریں، اجازت دیں۔ تو یہ اب اپنی گھر والی کو بھی ساتھ لے کے واپس مصر کی تیاری کے لیے، مصر کے سفر کے لیے چل نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں اور راستے میں حضرت صفورہ کو درد ذہ شروع ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے کا کیا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایسے وقت کے اندر ساتھ کوئی عورت بھی نہ ہو، 2 ساتھ بس میاں بیوی 2 اکیلے، اور کوئی عورت کا ساتھ نہیں ہے، پھر سردی، سخت سردی کی راتیں ہیں، تو ایسے وقت کے اندر آگ کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو اپنی سردی دور کرنے کے لیے، روشنی بھی نہیں ہے، آگ بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
کہ وہ دور پہاڑ کے اوپر جیسے کوئی جو ہے نا آگ جل رہی ہو اور وہاں کچھ محسوس ہو کہ کچھ آبادی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ادھر ٹھہریں، ایک تو اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، راستے کا پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا، راستہ بھول چکے ہیں، دوسرے نمبر پہ سردی بہت ہے، تیز ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، میں وہاں سے تھوڑی سی آگ لے کے آتا ہوں، یہاں آگ جلائیں گے، تھوڑی سی اپنی سردی بھی دور کریں گے، اور کوئی آدمی وہاں مل جائے گا اس سے راستہ پوچھ کے بھی آؤں گا۔ تو حقیقت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے اور راستہ پوچھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر کو اسی پہاڑ کے اوپر کیا عطا فرما دی؟ بولو نا، نبوت۔ اللہ نے یہاں بیان کیا، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ ہم راستہ بھول چکے ہیں، ہمیں اب راستے کا علم بھی نہیں ہے، اور وہ چوٹی پہ پہاڑ کے اوپر مجھے محسوس یوں ہوتا ہے جس طرح کوئی آدمی بستے ہیں، وہاں آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں، کوئی مل گیا تو تھوڑا سا راستہ بھی پوچھ کے راستے کا بھی پتہ کر کے آؤں گا اور وہاں سے آگ بھی لے آؤں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا يَا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو ہم نے اپنی قدرت اور رحمت سے آواز دی اپنے پیغمبر موسیٰ کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، وہاں دیکھتے ہیں ایک درخت جل رہا ہے۔ کیا جل رہا ہے؟ بولو نا، ایک درخت جل رہا ہے، درخت کے پتے اسی طرح سبز آئیں، جوں جوں شعلے نکلتے آئیں، درخت کی سبزی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بڑا عجیب سا واقعہ اور عجیب سی کیفیت دیکھی موسیٰ پیغمبر نے، بھئی یہ عجیب بات ہے، درخت کے پتے اسی طرح سبز ہیں، جس طرح آگ کے شعلے اور چنگاریاں زیادہ ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی سبزہ کے اندر اور زیادہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ حسن پیدا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوتے ہیں، کسی طرح مجھے یہاں آگ مل جائے، انتظار کے اندر کھڑے ہو گئے اللہ کے پیغمبر، کوئی ٹہنی جل کے نیچے گرے اور میں اسے اٹھا لوں، میں اسے لے جاؤں، وہاں جا کے آگ جلائیں۔ اور بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے خشک پتے لے لیے، خشک گھاس کی کچھ ٹہنیاں لے کر آگے کی کہ ان کو آگ لگ جائے، اور وہاں سے میں کچھ آگ لے لوں، حاصل کر کے واپس لے جاؤں، مگر کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اور کچھ نے یہ بھی نقل کیا، بعض علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب اس درخت کے قریب ہوئے وہ درخت آگے دوڑ پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوتی ہیں، وہ آگے آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آرام سے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہیں، کسی طرح اس سے کیا حاصل کر لوں؟ آگ حاصل کر لوں۔ جب تمام حربے اور ہیلے استعمال کر لیے، آگ ملتی
نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران اور پریشان ہوئے، ابھی ادھر ہی کھڑے تھے کہ اللہ نے اوپر سے آواز دے کے کہا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، اے میرے پاک پیغمبر موسیٰ، یہاں میں نے تجھے آگ کے لیے نہیں بلوایا، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے میرے پاک پیغمبر موسیٰ، یہاں یہ آگ نہیں ہے، ایک بہانے کے ساتھ میں اللہ نے تجھے ادھر بلایا ہے، یہ میں رب کی قدرت کی تجلیاں ہیں، یہ میں اللہ کا کیا ہے؟ نور ہے، یہ میں رب کے نور کی کیا ہے؟ ایک تجلی یہاں میں نے ڈالی ہے، ایک بہانے کے ساتھ میں نے تجھے ادھر بلایا۔ اے میرے پاک پیغمبر انی انا ربکا، میں تیرا کیا ہوں؟ بولو نا، میں تیرا رب ہوں۔ فاخلع نعلیک، میرے پیغمبر اپنے جوتے اتار دو۔ کیا کرو؟ اپنے جوتے اتار دو۔ بعض مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ پیغمبر کے جوتے یہ گدھے کی کھال کے بنے ہوئے تھے اور ان کو دباغت نہیں دی گئی تھی، اس چمڑے کو دباغت دے کے کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں، اور یہ اس کو اس لیے کہا میرے پیغمبر فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ ایک بڑی مقدس وادی ہے، ایک بڑا مقدس اور پاکیزہ مقام ہے، میرے پیغمبر جہاں آپ کھڑے ہو اپنے جوتے اتار دو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے میرے پیغمبر میں نے تجھے چن لیا ہے، نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے میرے پیغمبر، میں جو بات بھی کرتا جاؤں میرا پیغمبر اسے دھیان سے سنتے جاؤ اور اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ اے میرے پاک پیغمبر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اے میرا پاک پیغمبر اننی انا اللہ، میں اللہ تیرا خدا ہوں، اننی انا اللہ، میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا کیا ہوں؟ میرے پیغمبر یہ جو پیچھے جتنی بھی تیرے اوپر آزمائشیں آئیں، جتنی بھی تکلیفیں آئیں، تو مصر سے چلا اپنی جان بچانے کے لیے، 7 دن اور 7 راتوں کا جو تو نے سفر کیا میرے پیغمبر، تجھے کھانے کی کوئی چیز نہ ملی، درختوں کے پتے چوس چوس کے جو تو نے گزارے کیے، میں نے تجھے اپنے گھر والوں سے علیحدہ کر دیا میرے پیغمبر، تو نے 10 سال تک مدین کے اندر بکریاں چرائی میرے پیغمبر، اننی انا اللہ، یہ سب کچھ تیرے ساتھ کرنے والا میں ہوں، تیرے ساتھ میرا پیغمبر اننی انا اللہ، میں اللہ ہی تیرا پالنہار ہوں، میں تیرا خدا اور رب ہوں میرا پیغمبر، لہذا فاعبدنی، دنیا کے اندر میری عبادت کرنا میرے پیغمبر، خالص میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کا مقام وہ نماز کے اندر تمہیں ملے گا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اے میرے پیغمبر اگر تو چاہتا ہے کہ میری یاد تیرے دل میں رہ جائے، میری یاد کا مقام تیرے دل میں دھر کر جائے میرے پیغمبر، تو پھر کیا کرو؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز والے ذکر کے ساتھ میری یاد پیدا کر۔
تو معلوم ہوا نماز کے ساتھ بندے کے دل کے اندر اللہ کی کیا پیدا ہوتی ہے؟ شاباش بولو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ لذکری. آگے اللہ کہتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. اے میرے پاک پیغمبر، قیامت آ کر رہے گی. دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے بھی نظریات والے آئے جو میرے اس دن کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں آئے. دنیا کے یہ 4 دن کی زندگی کھانے پینے عیش و عشرت کے لیے اللہ نے دی ہے. اللہ نے پہلے دن نبوت دیتے ہی اپنے موسیٰ پیغمبر کو ساتھ اس بات کا بھی اعلان کر دیا، میرے پیغمبر کسی اور کی بات پہ نہیں لگنا. کوئی یہ نہ کہے کہ قیامت نہیں ہے اور تو اس کی بات مان لے. نہ میرا پیغمبر، آج پہلے دن سے میں تیرے اندر اس بات کو یہ عقیدہ پکا کر رہا ہوں، قیامت آ کر رہے گی. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. اس قیامت کے آنے کے وقت کو میں اللہ نے خفیہ رکھ دیا ہے. میں چاہتا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے. جب یہ ساری کائنات دنیا کے اندر اپنے نیک برے اعمال کر کے دن قیامت کے میری عدالت میں آ کے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، میں اللہ چاہتا ہوں وہاں عدل و انصاف کے ترازو لگا کہ میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہر بندے کو اس کا بدلہ عطا کر دیا کروں گا. لہذا قیامت آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی. فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فترضی. جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے. میرا پیغمبر دھیان کری متا کوئی ایو جیا مل ونجے جڑا آکھے کہ قیامت ہے کوئی نہ اور تسی بھی قیامت دا کے کر بہو بولو نا. لہذا میرا پیغمبر اے دا انکار اے دیاڑا حق سچ دا اس آ کے رہنا ہے. میرے پاک پیغمبر وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے ہتھ چ کیڑی چیز ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھتے ہیں میرا پیغمبر اے تیرے سجے ہاتھ چ کے ہے؟ یہ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ہے عصائی. اللہ یہ وہ عصا ہے، وہ ڈنڈا شریف ہے، یہ میرا وہ عصائے لاٹھی ہے. اب اللہ نے تو صرف ایک سوال پوچھا، موسیٰ پیغمبر نے آگے سے 3 جواب دیے. کتنے؟ گل جو اللہ نال پئی ہوندی ہے. موسیٰ علیہ السلام آکھیا چلو اج اللہ دے نال گل کرن دا موقع ملیا ہے، تھوڑی جی ہور گل ودھا کے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ہے یا عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا. اللہ میں تھک پواں تے دھیوتے ٹیک لا کے کھلونا. کیا کرے نا؟ میں دھیوتے اتوکا علیہا، میں دھیوتے ٹیک لا کے کھلونا. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ میں جڑے ویلے اپنے ریوڑ چراوਣ نکلدا، بکریاں چراوਣ واسطے نکلدا، میں ایتھے نال درختاں تو پتے بھی جھاڑدا، پتے ڈھا کے اپنی بکریاں دی غذا بنانا. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ اس تو علاوہ بھی ایتھے کولوں مینوں بڑا فائدہ ہوندا ہے.
اس کے علاوہ بھی اس سے بڑا بڑا کیا حاصل کر لیتا ہوں. جب کہیں نکلتا ہوں یہ ہاتھ میں ہوتی ہے، کوئی موذی جانور سامنے آ جائے تو اس سے بچ جاتا ہوں، مارتا ہوں اس کو. فرمایا قال خذ ولا تخف قال القها یا موسیٰ، اے میرے پاک پیغمبر، یہ بھلا سٹ زمین تے، اس کو زمین پہ ڈال دو، پھینک دو میرے پیارے پیغمبر. موسیٰ علیہ السلام فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب زمین پہ ڈالا تو ایک نانگ بن گیا، سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. کیا بن گیا؟ سانپ اور اژدہا بن گیا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اب جب سانپ بن گیا اللہ نے کہا میرا پیغمبر پکڑ اس کو. سانپ نو کے کر میرا پیغمبر پھد لے، لا تخف تے ڈرنا بولو نا. میرے پیغمبر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنعيدها سيرتها الأولى، آپ جب اس کو پکڑیں گے میں اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دوں گا. یعنی جس طرح یہ پہلے آپ کی لاٹھی تھی اسی طرح یہ لاٹھی بن جائے گی. اب تو یہ آپ کو سانپ نظر آ رہا ہے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً اخرى. یہ آگے اللہ نے اپنے موسیٰ پیغمبر کے معجزات کا کیا کیا ہے. میرا پیغمبر اپنا ہاتھ بغل سے نکال لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. لِنُرِيَكَ مِن آیاتنا الکبریٰ. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے موسیٰ پیغمبر کی نبوت کی دلیلیں بنا کے بڑی بڑی نشانیاں دی. اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ نے فرعون کے دربار میں جانا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. نبوت کے دعویٰ کرتے وقت انہوں نے آپ سے دلیل مانگنی ہے، معجزات طلب کرنے آئے. میرا پیغمبر یہی معجزے ظاہر کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دے دربار کی جو دو معجزے رکھے آن، لاٹھی سٹی تک بن گیا. اس آخیا میں ایک تے نہ کھلوندا کوئی ہور معجزہ بھی کھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دیتا کاچے چ باہر کڈھیا تاں چمکن لگ پیا. یہ جڑا اللہ آخیا نا کہ بغیر کسی بیماری دے انہاں دا ہاتھ کے ہو گیا نا، اے بعض لوگاں نوں برس دی بیماری ہوندی ہے، کوہڑ دی برس دی، تو او ہاتھ کی ہو جاندا ہے. جڑی جڑی جگہ تے اس دا مطلب اثر ہوئے بندے دے وجود دا او حصہ کی ہو جاندا ہے، سفید ہو جاندا ہے، سفید ہو جاندا ہے. تو اللہ آخیا میرا پیغمبر یہ کوئی بیماری مطلب کہ کوئی ویکھ کے آکھے بھی یہ تو بیماری ہے. فرمایا کہ نہیں بیماری نہیں، یہ کیا ہے معجزہ. اللہ دے بغیر بیماری دے میں ایسا معجزہ عطا کیتا. آپ نے موسیٰ پیغمبر نو ہاتھ کچھ دیتا جڑلے باہر نکالیا تا کہ ہو گیا این جناب چمکن لگ پیا. تو یہ دو معجزے اللہ نے اتھوں تک بیان کیتے. انشاءاللہ باقی درس کل بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اللہم انت